إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے۔ اس نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک کی شکل میں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتار دیا اور نازل کر دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں اور اس امت کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر اور تمام مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے جمعے کے خطبے کے لیے میں نے ایک بڑا اہم ٹاپک چنا ہے، جو بڑا فکری ٹاپک ہے اور جو جڑوں سے بحث کرتا ہے۔ کسی بھی معاملے کو سمجھنے کے لیے جب آپ اس کی جڑ کھود کر دیکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل ہے کیا۔ محرم الحرام کا مہینہ ابھی آنے والا ہے۔ بلا شبہ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، جن میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ بڑے مبارک مہینے ہیں، بڑے متبرک مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور یہ محرم الحرام ہے، اور اس کے بعد پھر رجب کا مہینہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس محرم کا جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے کہ ماتموں کی صفیں بچ جاتی ہیں، پھر نوحہ خوانی شروع ہو جاتی ہے اور سینکڑوں قسم کی بدعات اور خرافات اور جاہلی رسم و رواج وہ سامنے آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ہم اس وقت اس سے بحث نہیں کریں گے کہ کتنی بدعات اور خرافات جاری ہیں، وہ تو بہت ہیں، وہ تو محرم ہی میں کیا نہ معلوم اور کتنے مہینوں میں ہیں۔ ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم گفتگو کریں گے کہ آخرکار ان سب چیزوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا۔ پورے دین اسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، اور اس کی اس قدر فکر فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کے اوپر نگاہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز آپ کو سکھانا ہوا تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز سکھائی اور ممبر سے اتر کر آپ نے زمین پر سجدہ کیا، تاکہ ایک ایک حرکات اور سکنات سے لوگ واقف ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے ہیں، لوگ کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ گنگنا رہے ہیں، کچھ بچیاں، اور ایک بچی کہتی ہے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان تو ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے کہا لا تقولی هذا وقولی بالذی کنتی تقولی، نہیں دعی هذه، چھوڑو اس کو، یہ نہیں، یہ مت کہو، جو پہلے کہہ رہی تھی وہ سب ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ ہمارے درمیان نبی موجود ہے جو کل کی باتیں جانتا نہیں۔ آپ نے ٹوک دکھا فوراً۔ تو انسان سوال کرتا ہے کہ جس نبی نے انتہائی باریکی کے ساتھ اس دین اسلام کو پہنچایا ہے،
صحابہ کرام نے اسے محفوظ رکھا ہے، پھر یہ دین بدلا کیوں؟ پھر اس کی شکلیں الگ الگ کیوں ہو گئیں؟ پھر بدعات اور خرافات کیوں آ گئی؟ پھر جاہلی رسم و رواج کیوں آ گئے؟ اس بات کے سوال کے جواب کو پانے کے لیے ہم نے کہا کہ جڑیں کھودنی ہوں گی۔ صرف پتوں کے گننے سے کام نہیں چلے گا، شاخوں کے گننے سے کام نہیں چلے گا، درخت کے جڑ کو دیکھنا پڑے گا کہ بات کیا ہے۔ آئیے اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، اس بات کو یہیں پر چھوڑتے ہیں اور قرآن پاک پر غور کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہر چیز کا جواب ہے، سارے جواب تو قرآن پاک کے اندر ہے۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیے کہ قرآن پاک تو نازل ہوا ہے امت محمدیہ کے لیے، اور تذکرہ اس کے اندر موجود ہے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا کثرت کے ساتھ، پھر عیسائیوں کا کثرت کے ساتھ۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آدمی ادھر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اے ہمارے پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما، اور اس کے فوراً بعد سورۃ البقرہ پڑھتا ہے، یہودیوں نے ایسا کیا تو یہودیوں نے یوں کیا، تو یہودیوں کا یہ معاملہ تھا تو ان کو یہ حکم دیا گیا، انہوں نے ایسا کر ڈالا، پوری ایک تفصیل، پھر ایک پارے میں نہیں دوسرے 2.5 پارہ تقریباً چلا جاتا ہے اسی واقعات کو کھینچتے ہوئے۔ سب سے پہلے یہ تذکرہ ہو رہا ہے، پھر احکامات تو بعد میں بیان ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے آخر؟ کیا یہ غور کرنے کا مضمون نہیں ہے؟ کیا یہ غور کرنے والی بات نہیں ہے؟ آئیے اب اور غور کرتے ہیں، اب اس کے اندر اور اترتے ہیں اور اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، ان کے اوپر تورات نازل فرمائی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، جیسا کہ سارے پیغمبروں کے ساتھ میں ہوا۔ اب بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ آنا شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی جو شریعت تھی، جو تورات تھی، اس تورات کے اندر انہوں نے اپنی باتیں لکھنی شروع کر دی۔ پھر ان کے علماء، ان کے درویش، ان کے رہبان وہ تورات کی آیتوں کی من مانی تشریح کرنے لگے۔ پھر تورات کے عالموں نے، جن کو احبار کہا جاتا ہے اور آج کل ان کو رباہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے اپنے فتاوے، اپنی دین کی باتیں جو ان کی سمجھ میں آئیں، وہ فتوے جو انہوں نے لکھے، ان کے جانے کے بعد ان کے پوتوں پر پوتوں یا ان کی نسل نے ان فتووں کو تورات کے اندر داخل کر دی۔ اس طرح سے موسیٰ کی شریعت دھیرے دھیرے سمٹتی چلی گئی اور دوسروں کی بنائی ہوئی شریعت دھیرے دھیرے تورات کا حصہ بنتی چلی گئی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کر۔ انہوں نے وہ تورات پہلے والی ہٹا کے پوری تورات من و عن دوبارہ لکھوائی کہ وہ تورات تم نے بگاڑ ڈالی ہے، یہ پکڑو تورات۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی، کچھ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ نے اور نبیوں کو بھیجا، پھر اور بہت سارے نبی آئے، پھر سلیمان اور داؤد علیہ السلام بھی آئے جو بنی اسرائیل کے بڑے عظیم الشان پیغمبر۔ جب بنی اسرائیل کا بگاڑ اپنی حد کو پہنچ گیا، خود بنی اسرائیل کے اندر 73 فرقے ہو گئے، 72 فرقے ہو گئے اس کے اندر بھی، اور یہ فرقے سب آپس میں ایک دوسرے کا خون پینے کی کوشش کرنے لگے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، قتال کرنا، زندہ جلا دینا، یہ سب چیزیں شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ ایک نئے نبی کو پھر بھیجا جائے اب، اور ایسا نبی بھیجا جائے جو معجزاتی ہو، کیونکہ بنی اسرائیل تو مانتے ہی نہیں کسی نبی کو، قتل کر ڈالتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزانہ طریقے پر ہوئی، اور دودھ پینے کی حالت میں انہوں نے بنی اسرائیل سے گفتگو کی، بات کی، تاکہ پورے بنی اسرائیل میں یہ چرچا پھیل جائے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، اللہ مجھے کتاب دے گا، کتاب۔
تاکہ بنی اسرائیل کے ذہن میں اچھی طرح سے بات بیٹھ جائے کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہے، معجزاتی طور پر گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے۔ خیر بنی اسرائیل میں چرچا رہا، بڑا شور رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے۔ پھر ایک وہ وقت آیا جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور نبی بن کر آپ بنی اسرائیل کے سامنے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ پر اسلام قبول کیا، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو نبی تسلیم کیا۔ اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کر ڈالا، مار ڈالا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس پوری تورات کو تم لوگوں نے بگاڑ ڈالا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو تم نے بگاڑ ڈالا ہے، اب اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور نئی شریعت نازل فرمائی ہے۔ تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے، سب ایک ہی قبیلے کے ہیں، خاندان ایک ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے، بہت ستایا، اور اس بارے میں رہے کہ کسی طرح سے یہ دین کو چھوڑیں اور ہماری یہودیت کی طرف آ جائیں۔ لیکن وہ تو پیغمبر تھے، اور وہ بھی اولو العزم من الرسل، انتھک کوشش کی، بے انتہا کوشش۔ بہرحال بہت سارے لوگ ایمان لائے، جو عیسائی کہلائے، مسیحی کہلائے یا نصرانی کہلائے، بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے۔ عیسائیت بڑی پروان چڑھی۔ پھر ایک وہ وقت آیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلا لیا، اب عیسائیت موجود ہے اور یہودیت موجود ہے۔ اب تھوڑا ہم اور گہرائی کے اندر جاتے ہیں، اب اور گہرائی میں۔ اس یہودیت نے عیسائیت کے ساتھ پہلے تو دشمنیاں کی، سب تاریخ کے اندر موجود ہے، سب مرقوم ہے، سب لکھا ہوا۔ پہلے تو اس یہودیت نے عیسائیت کو مارنے کی کوشش کی، جنگ کی، قتل کیا، گرجا گھر توڑ ڈالے۔ جن لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا ان کو بوروں کے اندر بند کر کے ان کو آگ سے جلایا گیا، پوری ایک داستان۔ مگر عیسائیت پھلتی رہی، پھولتی رہی، پنپتی رہی، آگے بڑھتی رہی۔ اب سنیے، بہت غور سے ہم اس جڑ تک آ پہنچے ہیں، بہت اہم۔ پھر یہودیوں میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا سینٹ پال، بہت کٹر یہودی، عیسائیوں کا سخت ترین دشمن، بہت بڑا دشمن۔ اچانک ایک دن وہ عیسائیوں کے گرجا گھر میں جا پہنچتا ہے۔ اس کو دیکھ کر عیسائی حیران رہ جاتے ہیں کہ عیسائیت کا اتنا بڑا دشمن یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ کہنا ہے، آپ لوگوں سے کوئی بات کی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کہو۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کل رات عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے سینٹ پال، تو مجھے کیوں ستاتا ہے، کیوں مجھے پریشان کرتا ہے؟ کہہ رہے بس میری آنکھ کھل گئی اور میرا پورا بدن کانپ رہا تھا، بس میں نے طے کر لیا کہ میں آج سے عیسائیت قبول کروں گا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہاں کیا کہنے بھائی، ہے بہت اچھی بات ہے، اتنا بڑا آدمی عیسائیت قبول کر رہا ہے، کیا کہنے۔ لوگوں نے اس کو عیسائیت میں لے لیا، بپتسمہ کرا دیا، عیسائی ہو گئے۔ اب ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کچھ دن تک تو معاملہ چلتا رہا، یہ شخص بڑا عبادت گزار پرہیزگار بنا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو اپنا سردار بنایا، اپنے بڑا عالم کا جو عہدہ ہے وہ اس کو سونپا۔ لیکن اس شخص نے کچھ ایسا کہنا شروع کر دیا، کچھ ایسی باتیں داخل کرنی شروع کر دی کہ جو قدیم عیسائی تھے علماء وہ چیخ اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے۔
اور اس کے بعد اس کو روکا گیا، مگر اس کا اثر لوگوں کے اوپر اس قدر ہو چکا تھا، اس کے تقوی کا، اس کی طہارت کا، اس کی زبان کا، اس قدر اس کا اثر ہو چکا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کا عقیدہ پیش کیا، اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ اس نے پیش کیا۔ پوری عیسائیت جیسے ٹرین ایک ٹریک پر چلی جا رہی ہو اور دھیرے سے دوسری طرف مڑ جائے اور وہ راستہ کھو دے اور کسی دوسرے راستے کی طرف نکل جائے۔ اس زمانے کے علماء بڑے ناراض بھی ہوئے، بڑے جذبیز بھی ہوئے، انہوں نے لکھا بھی، پوری انجیل الگ سے لکھی۔ برناباس نام کے جو ایک بہت بڑے اسکالر تھے، نصرانی تھے، ان کے بہت بڑے فادر بشپ، انہوں نے پوری انجیل الگ سے لکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سینٹ پال جس عیسائیت کو پیش کر رہا ہے وہ عیسائیت نہیں ہے، وہ تو اس کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، کہ ہمارے ہاں یہ عیسائیت میں نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں میں اس قدر پھیلتی چلی گئی کہ اصلی عیسائیت گم ہو گئی، اور سینٹ پال کی بنی ہوئی عیسائیت وہ آج تک چل رہی ہے۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو اللہ رب العزت نے جل جلالہ جل شانہ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک آخری نبی بھیجیں گے اور جس کی شریعت کو محفوظ رکھیں گے۔ پھر سنیے، پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک آخری نبی بھیجیں گے اور اب ہم شریعت کو محفوظ رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا، شریعت آپ پر اتار دی اور کہہ دیا گیا، پہلی بات، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو ہم تمہارے اوپر اتار رہے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچا دو، کچھ بھی اس میں اپنی طرف سے کمی نہ کرنا، کوئی بھی بات اگر تم نے چھپا لی تو رسالت کا حق نہ ادا کیا، اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اب لوگ تمہیں قتل نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد جب شریعت اترنی شروع ہوئی تو اللہ نے کہا، انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر، یہ شریعت، یہ قانون، یہ وحی الہی ہم نازل کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے۔ دین اسلام اترتا رہا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے تو ان یہودیوں نے بڑی کوشش کی کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، بڑی کوششیں کی، اپنے گھر کے اندر بلا کر دعوت دے کر کھانے میں زہر ملایا، لیکن جبریل امین آئے اور انہوں نے بتا دیا، اللہ کے رسول اس کو مت کھائیے گا، اس میں کھانے میں زہر ملا ہے۔ یہودیوں نے آپ کو اپنے یہاں بلائیے، چلیے ہمارے یہاں فیصلہ کر دیے، دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، آپ سے اچھا کون فیصلہ کر پائے گا۔ بلایا اور ایک دیوار کے نیچے بٹھایا اور آپ بیٹھے اور فوراً کھڑے ہو گئے دوسری طرف جا کر۔ اب سارے صحابہ بھی حیران، یہودی بھی حیران، اللہ کے رسول آپ تو بیٹھے تو وہیں بیٹھیے، تشریف رکھیے، بات کیا ہے؟ آپ کوئی بولے ہی نہیں، چپ چاپ دوسری جگہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ پتہ چلا تھوڑی دیر کے بعد ایک وہ آدمی جو اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کو تو وقت بتایا گیا تھا، اس نے اپنے وقت کے لحاظ سے بڑا سا بھاری پتھر چٹان وہ نیچے پھینک دیا، فصیل کے نیچے، تاکہ اللہ کے رسول، وہ پتھر وہیں پر گرا جہاں پر اللہ کے رسول کو بیٹھنا تھا، جہاں ان لوگوں نے مسند لگائی تھی کہ اللہ کے رسول یہاں بیٹھیں گے، وہیں پر وہ پتھر گرا۔ کتنے لوگ خنجر چھپا کر آئے ہاتھ پہ آپ کو شہید کرنے کے لیے، تو لمبی داستان ہے، کامیاب نہیں ہوئے۔ اب قرآن پاک کی آیت سنیے جو ابھی ہم نے خطبے کے شروع میں پڑھی تھی، وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو اور مشرکین کو پاؤ گے، یہودیوں کو اور مشرکین کو پاؤ گے۔ عزیزان محترم، پوری یہ 1400 سال کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے، آپ غور کر کے دیکھیں، یہودیوں سے ہماری
جنگ خیبر میں ہوئی ہے، اس کے بعد سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور اب فلسطین میں جاری ہے۔ اتنا بڑا دشمن جس کو قرآن پاک نے کہا ہو کہ یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیا وہ اس پورے عرصے میں چپ چاپ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے تشریف لے جانے کے بعد یہودیوں نے وہی کیا جو عیسائیت کے ساتھ میں کیا تھا۔ ابن سبا نام کا یہودی اپنے کئی سارے لوگوں کو لے کر آیا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر مدینے میں نہیں رکا بلکہ وہ ادھر یمن کے دیہات کے علاقوں میں چلا گیا رہنے کے لیے۔ کچھ عرصہ وہاں رہا، پھر مصر چلا گیا، کچھ عرصہ مصر میں رہا، پھر ملک شام آ گیا، اور یہاں پر اس نے وہ کام کرنا شروع کیا کہ اسلام کے خلاف ایک اور اسلام تیار کرنا شروع کیا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول خلیفہ بنا کر گئے تھے، یہاں تک اس نے کہنا شروع کیا کہ اللہ حضرت علی کے اندر اتر آیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ ساری باتیں معلوم ہوئیں، یہ باتیں تو بعد میں کھلی، حضرت عثمان کو شہید کروانے والا یہی شخص ہے، اسی کے لوگ ہیں تیار کردہ، حضرت عمر کو شہید کروانے والا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی نے اس شخص کو پکڑا اور اس کے ساتھ 7 لوگ اور تھے، ان سب کو پکڑ کر زندہ جلا دیا۔ اس قدر ناراض، اس قدر غصہ۔ عبداللہ ابن عباس نے پھر اپنی روایت پیش کی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ زندہ جلانا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، لا يعذب بالنار الا رب النار۔ تو حضرت علی شرمندہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ پہلے اگر مجھے یہ معلوم ہوتا، یہ روایت مجھے نہیں پہنچی تھی، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں نے زندہ نہ جلاتا، دوسری سزائیں دیتا۔ لیکن آپ ان کا غضب دیکھ رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک نیا ٹریک شروع ہو گیا، میں نے آپ کو جڑ پکڑا دی ہے، جڑ پکڑ لیجئے، آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ یہیں سے رافضیت شروع ہوتی ہے۔ سارے اب حدیثیں تو پیش کرنے والے صحابہ کرام ہیں، قرآن کو پیش کرنے والے صحابہ کرام ہیں، قرآن بھی محفوظ ہے، حدیثیں بھی محفوظ ہے، گویا کہ اسلام محفوظ ہے۔ تو اب جب اسلام محفوظ ہے تو اس کی موجودگی میں کوئی نئی چیز کیسے چلائی جا سکتی ہے؟ چنانچہ اس کا طریقہ بنایا گیا کہ ہے سب سے پہلی بات یہ جو صحابہ ہیں، صحابہ نے قرآن کو پہنچایا ہے، صحابہ نے حدیثوں کو پہنچایا ہے، انہی صحابہ کرام کو مسلمانوں کی نگاہوں میں گرا دو، یہ دکھا دو کہ بڑے دنیا دار لوگ تھے، سب جھگڑتے رہتے تھے، دولت کے حریص تھے، یہ حکومت چاہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہتے تھے، یہ تصویر بنا دو۔ دو صحابہ کی اگر آپس میں تو میں بھی ہو گئی ہو، جیسے سارے انسانوں میں ہوتی ہے، اس واقعے کو اتنا بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ، اتنی کردار کشی کرو، اپنے الفاظ اس کے اندر داخل کر دو، انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے یہ بھی کہا، اور ایک پوری داستان تیار کر دو۔ ہوا؟ پھر صحابہ کرام کے اوپر جب ان سے طبیعت کو تنفر ہو جائے گا تو ان کی پیش کردہ روایتیں آدمی کیا مانے گا؟ آج ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ صحابہ کرام کی پیش کردہ کوئی روایت تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم کو روایتیں اہل بیت سے ملی ہیں۔ اب سوال کیا ہے کہ بھائی اہل بیت سے روایتیں تم کو کیسے ملی، کہاں ہے سند ہے، کہاں سند ہے، لاؤ، کوئی سند موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ شریعت محفوظ ہے، قرآن پاک بھی محفوظ ہے، حدیثیں بھی محفوظ ہیں، اور مکاری کرنے والے، جھوٹ بولنے والوں کے جھوٹ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی جھوٹ بولا کرتا تھا، یہ جھوٹ بولا ہے، وہ جھوٹ بھی لکھا ہوا ہے، جن کو ہم ضعیف روایت کہتے ہیں، جن کو موضوع روایت کہتے ہیں، وہ بھی سب محفوظ ہے۔ لیکن جو اندر سے لوگ کام کر رہے ہوں اس کو کون روک پائے گا، اور قیامت تک کون روک پائے گا؟
جب لوگ حدیثوں کے مفہوم کو بگاڑ دیں، قرآن پاک کے مفہوم کو بگاڑ دیں، اپنی باتیں کہنا شروع کریں، اسی لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں آپ سے اور یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اے ہمارے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے آئندہ آنے والی نسلوں، میری ماؤں بہنوں، سارے لوگ اس بات کو سنو کہ یہ دین اللہ نے نازل کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیے، حدیثوں کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کے اقوال کو اپنے سامنے رکھیے، ان کے کردار کو اپنے سامنے رکھیے۔ جو چیز آپ کو دور اول میں نظر نہ آئے، جو طریقہ، جو عبادتیں، جو عقیدے، جو رسم وہ اس زمانے میں نظر نہ آئے اور بعد میں نظر آئے تو سمجھ لینا یہ دین کے اندر اضافہ ہے، یہ وہی غلط ٹریک ہے جو یہودیوں کا پیدا کرتا ہے، جس نے مختلف عقائد کو جنم دیا، معتزلہ کو، مرجیہ کو، جہمیہ کو، انہی لوگوں نے جنم دیا۔ ایسے ایسے عقیدے اسلام کے اندر داخل کیے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں، صحابہ کرام ان کو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن اس کی بنیاد پر فرقے بن گئے۔ ایسے ایسے عبادتوں کے طور طریقے آ گئے۔ کبھی بدعات کے اوپر کوئی کتاب پڑھ کر دیکھیے آپ، کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں رہا جہاں لوگوں نے یہ گھن نہ لگا دیا ہو، لیکن الحمدللہ اللہ نے اس دین کو محفوظ کیا تھا، وہ دین محفوظ ہے الحمدللہ، اور ہم کو اور آپ کو اسی دین کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس دین کو پکڑنے کی، مضبوطی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔